اس ٹائم نا رات کے 4 بج رہے ہیں، آلموسٹ فجر ہونے والی ہے۔ میں 12:30 1 بجے سے بستر پہ لیٹی ہوئی ہوں کہ مجھے نیند آ جائے، نیند آ جائے، نیند آ جائے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اریٹیٹ ہو رہی ہوں، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ تم جیسے مردوں پر، گھٹیا قسم کے مردوں پر۔ مجھے نا مطلب لڑکیوں میں اپنا بیٹھنا اور ہماری سوسائٹی ساری چیزیں، میں 1000 بار چیزیں دیکھی ہیں کہ ہر جگہ عورت کو بد کردار، اس پہ الزام دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، اس کی ماں کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ واٹ؟ میرڈ ہو کے اپنے سسرال جاتی ہے، سسرال میں اس کے دیور، اس کے جیٹھ، اس کی بھابیاں، اس کے نند، ہر بندے نے اپنی فرسٹریشن اس لڑکی پہ نکالنا ہوتا ہے جو اس گھر میں نئی نویلی دلہن بن کر گئی ہوتی ہے کہ یہ صبح ٹائم سے نہیں اٹھی، اس نے دیور کو نہیں پوچھا، اس نے جیٹھ کو نہیں پوچھا، اس نے نند سے بدتمیزی کی ہے، اس نے ساس سے کی۔ تم شادی کر کے اسے اپنے گھر والوں کے لیے لے کے جا رہے ہو، اپنے لیے لے کے جا رہے ہو۔ پھر تم لوگ کہہ دیتے ہو کہ عورتیں برداشت نہیں کرتی ہیں۔ اگر عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد رخصت ہو کے اپنے مرد کے ساتھ رہے، تو مرد کے لیے بھی یہی واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہے، بجائے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو فوقیت دے۔ وہ اس کی بیوی کی مرضی ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہے یا نہیں۔ اگر وہ وہاں کمفرٹیبل نہیں ہے، اس سے وہ ساری چیزیں وہاں ایزیلی نہیں ہینڈل ہو رہی ہیں، نہیں کر پا رہی ہے، تو اٹس اوکے۔ آپ اس پہ برڈن نہیں ڈال سکتے کہ تمہیں کرنی ہے، تم کرو۔ اگر ایسا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کرتے اپنی سالیوں کی دیکھ بھال؟ جب ان کی شادیوں کی باریاں آتی ہیں تو آپ لوگ ان کے بھائی کیوں نہیں بن کر جاتے؟ تب تو ہاتھ لمکائے آپ لوگ پہنچ جاتے ہو کہ سالی ہے، آدھی گھر والی ہے، بس یہ ساری چیزوں کے لیے تم لوگ ٹھیک ہو۔ لیکن جس طرح تم لوگ اپنی بیوی پہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں لاد دیتے ہو، اسی طرح تم لوگ اس کے گھر کی ذمہ داریاں کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ پھر تم لوگوں کو موت پڑتی ہے، پھر تم لوگ خاندانی داماد ہو، صرف تم لوگوں کو رسپیکٹ چاہیے، تم لوگوں نے رسپیکٹ کرنی نہیں ہے۔ مردانگی یہ نہیں ہوتی ہے۔ عجیب سوسائٹی ہے ہماری۔ پھر وہ بیچاری سارا دن تم لوگوں کے گھر کے کام کر رہی ہے، تمہاری اولاد سنبھال رہی ہے، تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری بہنوں کو دیکھ رہی ہے، تمہاری ماؤں کو دیکھ رہی ہے، تمہارے بھائیوں کو دیکھ رہی ہے، ان کی بیویوں کو بھی ان کی سننی پڑتی ہیں یار۔ آپس میں نہیں بن رہی ہے ان کی، ایک دوسرے سے چک ٹک لگی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کی وجہ سے۔ اور تم لوگ بیٹھ جاتے ہو کہ بد کردار ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ تم لوگوں کی کون سی اچھی ہوئی ہے؟ تم لوگوں کی تربیت اتنی اچھی ہوئی ہوتی، تم لوگوں کو پتہ ہوتا کہ تمہاری بیوی کے حقوق کیا ہیں اور تمہیں کیسے اسے دینے ہیں، ان کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ تم لوگ گھر آؤ، تم لوگوں کو بیوی نہائی دھوئی، صاف ستھری، پرفیوم شرفیوم لگے، ریڈی شیڈی نہ ملے تو تم لوگ اس کے قریب جانے کا دل نہیں کرتا۔ پسینے کی بو آ رہی ہے اس کے پاس سے، تم لوگوں کو باہر ایکسٹرا افیئرس رکھنے ہیں۔ یہ تربیت ہے تم لوگوں کی؟ تم لوگ گھر پہ دو نا توجہ اس کو۔ اور ہاں، پھر بات آ جاتی ہے کہ غربت تھی، سیٹلڈ نہیں تھا میں، اور میری بیوی کا کسی اور کے ساتھ افیئر ہو گیا۔ کیسے ہو گیا بھائی؟ پھر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ دال روٹی میں گزارا نہیں کر سکتی تھی، اس کے تو ششکے اتنے تھے، بھاگ گئی، کسی کے ساتھ پکڑی گئی۔ اور تم لوگ جو کرتے ہو، تم لوگوں کا پسینے کی بو کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، تو تم لوگ جو باہر گرل فرینڈس بناتے ہو وہ بوائے فرینڈ بنا لیتے، تو تم لوگوں کو کیڑے کاٹنے لگ جاتے ہیں، غیرت کے نام پہ قتلوں پہ اتر آتے ہو، بات کرنے کی تمیز بھول جاتے ہو، اور خود جب کرتے ہو وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ پھر تو مرد ہے، مرد کی تو عادت ہے، مرد کرے تو عادت ہے، اور عورت کرے تو بد کردار ہے۔ لعنت بھیجتے ہوں میں ایسے مردوں پر اور جو ایسے سوچتے ہیں ان پر۔ اپنے حقوق ادا کرو نا، اسے کیا ضرورت پڑی ہے باہر جانے کی، اسے کیا ضرورت پڑی ادھر ادھر منہ مارنے کی۔
پھر آ جاتا ہے کہ کیا نام لیتے ہیں، عورتیں تو ایسی ہیں، عورتیں تو ویسی ہیں، عورتیں یہ کرتی ہیں، عورتیں فلاں کرتی ہیں، اور تو ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو تم لوگوں کی ماں کس کس کے ساتھ رہی ہے ذرا بتاؤ. تم لوگوں کو غصہ آئے، تم لوگ اپنی بیوی پر گالم گلوچ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بدتمیزی بد لحاظ ہو جاتے ہو، اسے کریکٹر سرٹیفکیٹس دینے لگ جاتے ہو. اور اگر تمہیں غصہ ماں کے سامنے آئے تو اس ٹائم تم خاموش رہتے ہو. ماں عزت دینی ہے، تربیت کی ہے اس نے. لیکن جب وہی چیزیں تم لوگوں کی بیوی گرل فرینڈ کرتی ہیں تو اس ٹائم تم لوگوں کو کیڑا کیوں کاٹتا ہے؟ تربیت نہیں تم لوگوں کی نظر آتی تم لوگوں کو کہ خاموش رہنا ہے، غصے میں بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا جو اس کے کردار پر اٹھے. اس ٹائم تم لوگوں کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ تیل لینے گئی بھی ہوتی ہے کیا؟ اس ٹائم تم لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی؟ اس ٹائم آؤٹ آف کنٹرول. ماں کے سامنے تم لوگوں کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں، تم لوگوں کے باپ کے سامنے تم لوگوں کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ پتہ ہوتا ہے کہ وہ چپل اتار لیں گے، بیلٹ پکڑ لیں گے، خون خون کر دیں گے تم لوگوں کو. بیوی کچھ کر نہیں سکتی اس لیے تم لوگوں کی زبان نکل آتی ہے. طلاق کے ڈر سے ان کے ماں باپ تم لوگوں کو کچھ نہیں کہتے. شرم آنی چاہیے. طلاق کو تم لوگوں نے عورت کی کمزوری بنا ڈالے. شرم آنی چاہیے. ڈوب کے مر جاؤ چلو بھر پانی میں تم لوگ. جاہل ہو. ایسے مرد مرد نہیں ہوتے، مرد کے نام پر ڈبہ ہوتے ہیں. عورتوں کو تو سرٹیفکیٹ دینے کی عادت ہے تم لوگوں کو. میری 2-3 دوستیں مسلسل اسی ڈپریسڈ میں، یار یہ ہو کیا، وہ کیا، یہ ہو کیا. باتیں سنو تو کبھی کرائسس ہے، اور کبھی شوہر کا باہر افیئر چل رہا ہے، کبھی گھر والے نہیں سکون سے رہنے دے رہے اگر شوہر اچھا ہے تو. یار کیا اگر بیوی تم لوگوں کے لیے اپنا گھر بار، اپنے بہن بھائی سب چھوڑ کے آ سکتی تو تم لوگوں کو کون سی موت پڑتی ہے؟ مر نہیں جائے گا کوئی تم لوگوں کے بغیر؟ جیسے لڑکی کے گھر والے زندہ ہوتے ہیں نا، انہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ دیر غم ہوتا ہے کہ ہاں بھی رخصت ہو گئی ہے. تم لوگ بھی اگر اسے الگ گھر لے کے دیتے ہو، ساری چیزیں اس کی کرتے ہو، اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ تم لوگوں کو اگر روٹی کمانی پڑ جائے، دن رات باہر محنت کرنی پڑ جائے، تھوڑا ٹف کام کرنا پڑ جائے تو عورت کو جتانے لگ جاتے ہو کہ تمہارے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، تمہارے لیے میں نے یہ کیا، تمہارے لیے میں نے وہ کیا. جو تمہیں وہ اولاد پیدا کر کے دے رہی ہے، اس ٹائم جو وہ جس تکلیف سے گزر رہی ہے، 9 مہینے اس نے جو تکلیف برداشت کی، 9 مہینے بعد اینڈ ٹائم وہ جس تکلیف سے گزرتی ہے زندگی موت سے، اس کا خیال تم لوگوں کو نہیں آتا. چھوڑ دیا کرو نا بچے پیدا کرو. بولو کہ بھئی ہماری بیوی تکلیف سے گزرے گی، ہم اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہمیں نہیں چاہیے اولاد. چھوڑ دیا کرو اس ٹائم پہ. جیسے تم لوگوں کو اولاد چاہیے نا، وہ جس بھی تکلیف سے گزرے، ایسے ہی اسے بھی اپنی ضروریات پوری کروانی ہے. تم لوگ کچھ بھی کرو، اس کی ضروریات کو پورا کرو، کیونکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے. مرد کو عورت کا محافظ بنایا گیا ہے تو اس کی حفاظت، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے. ورنہ مرد کو بھی اللہ جو ہے اسی طرح، اسی نزاکت سے پیدا کرتا جس طرح عورت کو کیا ہے، نازک. لیکن نہیں کیا نا ایسا، کیونکہ تم لوگوں کے فرض ہیں، تمہیں ادا کرنے ہیں. یہ اپنے رونے دھونے نہیں کیا کرو عورتوں کے سامنے، اور جب عورتیں کرتی ہیں تو تم لوگوں کو ڈرامے لگتے ہیں. اولاد تم لوگوں کو چاہیے، بیوی تمہیں اچھی چاہیے، ہونا تم لوگوں سے کچھ نہیں. انصاف تم لوگ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کس طرح کے مرد ہو. جہالت کوٹ کوٹ کے تم لوگوں میں بھری ہوئی. جاہل کہتے ہیں ایسے مردوں کو. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم لوگوں کے لیے الفاظ کون سا استعمال کروں جو تم لوگوں کو تھوڑی غیرت آ جائے. بے شرمو.